باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا و مولا ثقلین ابوالقاسم محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جیسا کہ آج ہم اہمیت دعا و فضیلت دعا کے متعلق بتائیں گے۔ الدعا هو العبادت، یعنی دعا عبادت ہے۔ دعا ایک چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس کی فضیلت کتنی بلند ہے۔ دعا عام نہ سمجھیں، اگر ہم کسی کو دعا دیتے ہیں تو وہ ایک عبادت میں شمار ہو جاتی ہے۔ افضل العبادت دعا، دعا افضل ترین عبادت ہے۔ ہم نماز ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، وہ افضل ہے، لیکن دعا جس کے لیے کہا گیا ہے کہ دعا بھی افضل ترین عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ پروردگار عالم بہت سی چیزوں کی سفارش کرتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک دعا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خود بھی فرماتے ہیں اور اپنے پیغمبروں کو بھی حکم دیتے ہیں کہ میرے بندوں سے کہیں سفارش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اپنے بندوں سے کہیں کہ مجھ سے دعا طلب کریں، مجھ سے مناجات کریں۔ ان کی زندگی میں جو بھی مشکلات ہیں وہ مجھ سے آ کے طلب کریں۔ میں وہ ذات ہوں کہ جس نے دعا کا راستہ کھول دیا ہے۔ جب بھی کسی مومن پر، کسی بھی انسان پر مشکلات آتی ہیں تو وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے، اور اس مانگنے کو، رجوع کرنے کو ہی دعا کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ادعونی استجب لکم، یعنی مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ پھر قل ادعوا اللہ، اے رسول میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ مجھ سے دعا مانگے۔ پروردگار عالم بار بار یہ سفارش کرتے ہیں کہ مجھ سے طلب کریں۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، اب ان کے ہی نمائندے ائمہ معصومین علیہ السلام، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ پیغمبر اور ائمہ کے فرامین کو دیکھا جائے کہ دعا اس طرح اہمیت و فضیلت کی حامل ہے کہ جس طرح ایک روشن دن ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک دعا فضیلت رکھتی ہے۔ دعا عبادت کی اصل ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دعا عبادت کی اصل و بنیاد ہے، اور دعا کی صورت میں کوئی شخص ہلاک نہیں ہوتا۔ جس طرح کسی بھی چیز کی بنیاد ہوتی ہے، اگر وہ بنیاد مضبوط ہو جائے تو وہ کبھی بھی نہیں ٹوٹتی، اسی طریقے سے اگر ہم دعا کریں گے تو ہم کبھی بھی ہلاک نہیں۔ آگے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ افضل العبادت دعا، یعنی دعا افضل ترین عبادت۔ پھر امام متقین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کے نزدیک زمین پر محبوب ترین عمل دعا ہے۔ اب اللہ کو جو چیزیں پسند ہیں، جو محبوب ہیں، جسے وہ محبت کرتے ہیں، ان میں سے ایک دعا ہے۔ اب روایات کی نظر میں، ائمہ معصومین علیہ السلام کی نظر میں دعا کتنی فضیلت کی حامل ہے۔ اب دعا بھی مانگ لیں، ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی ان کی فضیلت بیان کر دی ہے۔ اب ہر
ہر چیز کی قبولیت کے لیے کچھ نہ کچھ شرط ہوتی ہے، اس طرح دعا کی قبولیت مقبول ہونے کے لیے چند شرائط ہیں۔ اس طرح ہر عمل، ہر کام کے اختتام تک پہنچنے کے لیے کچھ نہ کچھ اسٹیپ ہوتے ہیں، اسی طرح دعا کی بھی قبولیت کے درجے پر پہنچنے کے لیے چند چیزیں مہم ہیں، اس پر عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ پہلے معرفت و شناخت خدا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا خود فرماتا ہے کہ جو شخص مجھ سے دعا کرتا ہے، سوال کرتا ہے اور وہ یہ جانتا ہو، اسے یہ معلوم ہو کہ اس کا نفع اور نقصان وہ میرے ہاتھ میں ہے، تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ذات ہے کہ جو کبھی بھی اپنے پیارے بندوں کا نقصان نہیں چاہتی۔ نمبر دوسری پوائنٹ، محرمات اور گناہوں کا ترک کرنا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ان سے مقبول ہیں کہ خدا خود فرماتے ہیں کہ میرے عہد و پیمان، میرے وعدوں کو پورا کریں، اور آگے مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی، خدا کی قسم، جو شخص بھی اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرے گا، اس کی دعا قبول ہو جائے گی اور اس کی مشکلات دور ہو جائیں گی۔ نمبر تیسری پوائنٹ، کمائی اور غذا کا پاک و پاکیزہ ہونا۔ جب ہمیں اپنی دعا قبول کروانی ہو تو صادق آل محمد فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے، اسے چاہیے کہ اپنی کاروبار میں، اپنے رزق میں اور جو بھی کمائی ہے اسے حلال رکھیں، اس کو پاک رکھیں۔ اب نمبر چوتھی پوائنٹ، حضور و رقت قلب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جان لو کہ خداوند عالم اس دل کی دعا کبھی بھی قبول نہیں کرتا جو غافل ہو۔ غافل سے کیا مراد ہے؟ جو بے پرواہ ہو، اس کو کوئی بھی پرواہ نہ ہو، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ نمبر پانچویں پوائنٹ ہے کہ اخلاص و عبودیت، یعنی خدا کو پکارو لیکن اس حال میں کہ اپنے دین کو اس کے لیے خالص قرار کر دو۔ نمبر 6، سعی و کوشش کرنا، یعنی دعا کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر ایک کونے میں اپنے گھر میں بیٹھ کر فقط دعا اور مناجات کریں اور اسے رزق بھی مل جائے اور اسے ہر چیز عطا ہو جائے۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دعا کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ امام صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی دعائیں کبھی بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک وہ شخص جو گھر میں بیٹھ کر دعا کرتا ہے اور اس کو خداوند عالم جب روزی عطا نہیں کرتا، صرف دعا کے ذریعے وہ ہر چیز منوانا چاہتا ہے، تو اس کو جواب دیا جائے گا، پروردگار عالم کی طرف سے، کیا میں نے آپ کے لیے وسیلہ نہیں کھولا تھا؟ کیا میں نے آپ کے لیے کوئی ذریعہ قرار نہیں دیا تھا؟ دوسرے لفظوں میں، حصول رزق و کوشش کرنا، کام کرنا ایک چیز سے، لیکن دوسرے کا نصیب ہونا، بابرکت ہونا، یہ توفیق الہی شامل حال ہونا ضروری ہے۔ جیسے مطلب کہ جس میں عبادت کا بہت مؤثر ہونا ضروری ہے۔ ایک مریض ہوتا ہے جو علاج کرواتا ہے، لیکن شفا
یا حکیم کے پاس جانا، اس دستور کے مطابق عمل کرنا، اچھے ڈاکٹر کی تشخیص کرنا، یہ ایک الگ بات ہوتی ہے۔ اور جب ہم ڈاکٹر کو دکھا دیتے ہیں، اس سے معاونہ کروا دیتے ہیں، اور اس کے بعد میں جب ہم دستور کے مطابق دوائیاں استعمال کرتے ہیں اور پھر دعا صدقہ بھی جاری رکھتے ہیں، تو انسان کو صحت یاب مل جاتی ہے۔ لیکن جب ہم صرف اور صرف دعا کریں گے اور عمل کو چھوڑ دیں گے تو پھر بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سعی و کوشش ضرور کریں، یعنی مجھ سے طلب کریں اور خود محنت کریں۔ ہمیں ان دونوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اب دعا کی شرائط، اس کے ساتھ جب ہم دعا مانگیں گے تو یقیناً ہماری دعائیں قبول ہوں۔ اب دعا کی شرائط بھی ہیں اور کچھ آداب بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح کسی عظیم ہستی کے پاس ہم جاتے ہیں تو پہلے خود کو سنوارتے ہیں اور پھر یہ سوچ کر جاتے ہیں کہ کوئی ایسا لفظ نہ بول دیں کہ جس سے اس محترم ہستی کے ادب میں کوئی گستاخی ہو۔ اسی طرح جب ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں جائیں گے اور ان سے اپنی حاجت طلب کریں گے تو اس وقت بھی کچھ آداب ہونا ضروری ہے۔ ان آداب میں سے پہلا ادب کون سا ہے؟ بسم اللہ کا پڑھنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی کہ جس کے اول میں آپ بسم اللہ پڑھیں۔ اتنا نہ خوبصورت جملہ ہے یہ کہ جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں شروع اس ذات کے نام سے کہ جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، تو پروردگار عالم ہماری دعا کبھی بھی رد نہیں کرے گا۔ اب دوسرا ادب کون سا ہے؟ حمد و ثنا، تعریف کرنا، ان کی نعمتوں کو گنوانا۔ رسول خدا سے منقول ہے کہ ہر وہ دعا جس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی تعریف و تمجید کی جائے اور حمد و ثنا ہو، اور وہ ابتر کبھی بھی نہیں ہوتی، اور جس کے شروع میں حمد و ثنا نہ کی جائے وہ دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوگی۔ اب تیسرا ادب کون سا ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد، درود کا پڑھنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی کہ تمہارا مجھ پر درود و صلوات پڑھنا تمہارے دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتا ہے اور تمہارے اعمال کی زکوٰۃ۔ اور اب چوتھا ادب کون سا ہے؟ ائمہ معصومین علیہ السلام کی امامت، ولایت کا اعتقاد رکھنا، یقین رکھنا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام ہمارے امام ہیں، انہیں واسطہ اور شفیع قرار دینا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جو شخص پیغمبر اور ائمہ معصومین علیہ السلام کا واسطہ دیتا ہے اور پھر مجھ سے طلب کرتا ہے، سوال کرتا ہے اور دعا مانگتا ہے جبکہ وہ ان کے حق اور مقام کو پہچانتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ بندہ جانتا ہے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے برابر کوئی بھی نہیں، اور اس کے بعد اللہ خود فرماتے ہیں کہ مجھ پر لازم ہو جاتا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ اب چوتھا ادب گناہوں کا اقرار کرنا۔ ہم نے جو بھی زندگی میں گناہ کیے ہیں ان کا اقرار کرنا، ان
کرنا. امام صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے خدا کی حمد و ثنا کریں اور پھر گناہوں کا اقرار کریں، اس کے بعد اپنی حاجت طلب کریں تو پروردگار عالم ہماری دعا کو قبول کرے گا. چھٹا ادب کون سا ہے؟ خشوع و خضوع کے ساتھ اور غمگین حالت میں دعا مانگنا. ارشاد رب العزت ہے کہ اے عیسیٰ مجھ سے جب بھی دعا طلب کرو تو اس طرح، اس انداز میں دعا طلب کرو کہ مجھ سے اس غرق ہونے والے غمگین انسان کی طرح دعا مانگو کہ جس کا کوئی فریاد سننے والا نہیں ہوتا، جسے بیابانوں میں جب نہ مشرق کی طرف نہ مغرب کی طرف کوئی بھی نظر نہیں آتا اور ہم بالکل تنہا ہو جاتے ہیں، اس وقت جب ہم خدا سے طلب کوئی چیز کرتے ہیں تو پروردگار عالم اس حالت کو بہت ہی پسند فرماتا ہے. نمبر 7واں پوائنٹ، 2 رکعت نماز پڑھنا. نماز کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اور دعا کی قبولیت کے آداب بھی اس میں پوشیدہ ہیں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص تمام شرائط کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے اور اس کے بعد کوئی بھی دعا طلب کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. اب چھٹا ادب، اس کے بعد 7واں اور اب 8واں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اپنی حاجتوں اور مطلوب کو زیادہ نہ سمجھو. یعنی جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں تو جو بھی چیزیں ہم طلب کریں انہیں زیادہ نہ سمجھیں، کیونکہ یہ وہ ذات ہیں کہ جو ہر چیز عطا کرنے والا ہے. جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ساتوں آسمان اور زمینوں کی مخلوق اور رہنے والے مجھ سے مل کر دعا طلب کریں اور میں انہیں قبولیت کے درجے پر پہنچا دوں تو میری ملکیت میں سے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی مجھے فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ میں وہ ذات ہوں کہ جو ہر کسی کی حاجت روا کرنے والا. اب جو نمبر 9 ہے، دعا کو عمومیت دینا. عمومیت سے کیا مراد ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بھی شخص دعا مانگے تو اسے چاہیے کہ اپنی دعاؤں کو عمومیت دے، یعنی دوسروں کو بھی اپنی دعاؤں میں شریک کرے، کیونکہ ایسی دعا قبولیت کے زیادہ نزدیک ہوتی. اب نمبر 10 پوائنٹ میں ہے کہ دعا کو مخفی رکھنا، چھپا کر رکھنا، پردے میں رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مخفی طور پر دعا مانگنا اعلانیہ دعا کے طور پر 70 مرتبہ دعا مانگنے کے برابر ہے. جب ہم دعا مانگتے ہیں اور ہم 70 مرتبہ سب کے سامنے دعا طلب کرتے ہیں اور 1 مرتبہ جا کے سرگوشی میں اللہ کی ذات سے مناجات کرتے ہیں تو اللہ کو وہ چیز ہماری زیادہ پسند ہو جاتی ہے. نمبر 11 پوائنٹ ہے کہ قبولیت دعا کے بارے میں حسن ظن رکھنا. حسن ظن یعنی ہمیں یقین ہونا چاہیے. رسول خدا فرماتے ہیں خداوند عالم اس کی دعا کو بہت پسند کرتا ہے، اس طریقے کو بہت پسند کرتا ہے، اور جو یقین رکھتا ہو
کہ ہماری دعا اللہ کی ذات قبول کرے گی۔ جس طرح کوئی بچہ ہوتا ہے اور وہ اپنے والدین کے پاس جا کر کسی چیز کے لیے، حاجت کے لیے جا کر انہیں ایک بار بولتا ہے، اگر وہ والدین انہیں کوئی جواب نہیں دیتے تو وہ بار بار اس سے طلب کرتا ہے، اور طلب کرنے کے بعد اس معصوم بچے کو بھی یقین ہوتا ہے کہ جو میری حاجت کو پورا کرے گا، جو میری فرمائش کو پورا کرے گا، وہ میری والدین ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے، یہ حسن ظن ہونا چاہیے کہ جو ذات ہماری دعاؤں کو، حاجتوں کو روا کرے گی، وہ فقط اور فقط اللہ کی ذات ہے۔ کیونکہ دعا وہ چیز ہے کہ جسے مومن کا اسلحہ کہا گیا ہے۔ دعا وہ چیز ہے کہ جسے امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کا ذریعہ بنایا ہے۔ دعا ائمہ معصومین علیہ السلام کو اور خدا کی ذات کو بہت پسند ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جب بھی اپنے عبادت کے مصلی پر جایا کرتی تھی تو سب سے پہلے جب دعا مانگتی تھی تو اپنے پڑوسیوں کے لیے مانگتی تھی۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو کبھی یہ نہیں کہتے ہوئے دیکھا کہ وہ کبھی بھی اپنوں کے لیے دعا کرے، وہ سب سے پہلے اپنے ہمسایوں کو یاد رکھتی تھی۔ دعا ہمیں اخلاقیات سکھاتی ہے، دعا ہمیں محبت سکھاتی ہے، دعا ہمیں جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ لہٰذا جب بھی ہم دعا مانگے تو تمام مومنین کو، مومنات کو، تمام حاجت مند غریبوں کو یاد رکھیں۔ جب اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے تو ہمیں چاہیے کہ دعا کرنے کے لیے جب بھی دعا کریں اس وقت سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔